حضرت اللہ مولانا بلال رضا صاحب قبلہ آفاقی سنبھلی ہمارے سندربن میں پہلی بار آئے ہیں، ضلع میں پہلی بار آئے ہیں اور پھر سندربن میں پہلی بار آئے ہیں۔ تو آپ یہ یاد کر لیں کہ سندربن میں مولانا بلال صاحب قبلہ پہلی بار آئے تھے، اور جب یہ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام سے بہت سارے پروگرام ملیں گے۔ آج انشاءاللہ ان کا چرچا ہوگا، اور پھر ظاہر سی بات ہے دن بدن انسان کی ترقی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی ترقی بھی آپ حضرات دیکھیں گے۔ ضلع میں کہیں یہاں آئیں گے، کہیں وہاں آئیں گے، اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی حضرات سنتے رہیں گے، اشتہارات میں نام بھی پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ پہلی بار تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، مقرر خصوصی ہیں، شہنشاہ خطابت ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر موجود ہیں، بہت ساری تقریریں پڑھی آپ سن سکتے ہیں، اور اچھے انداز میں آپ ان کا آج خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں زیادہ نہیں تعارف کراؤں گا کیونکہ آپ بھی تھکے ہیں، ہم بھی تھکے ہیں، اور حضرت بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور ہم آپ حضرات کے سامنے تو رہتے ہی ہیں۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں اور اپنے آخری مہمان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے علامہ بلال رضا صاحب قبلہ آفاقی سنبھلی۔ ماشاءاللہ آج میلاد النبی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس نبی پر جو قرآن نازل کیا گیا، الحمدللہ آپ ہی کے بستی کے ہونہار طالب علم، غالباً ان کا نام حافظ محمد کلیم خان ہے، الحمدللہ انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں سجایا ہے، جس کی آج دستار بندی کا یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ پہلے دستار بندی کو کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد میں آپ حافظ کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے، اور اس کے سر پہ سجے تاج کو بھی چمکتا ہوا دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میری خدمت کو بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور سب لوگ اس میں آپ لوگ دعائیں ضرور دیں کہ الحمدللہ اس بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اللہ کریم اس کے سینے کو محفوظ فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات دستار بندی کا حسین موقع ملاحظہ فرمائیں، پہلی بار سندربن میں دستار بندی ہو رہی ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پتی پتی پھول پھول، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حافظ کلیم صاحب کی دستار بندی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو گئی، مولا تعالیٰ انہیں اچھا حافظ قرآن بنائے۔ یہ تو ایک دنیا کا تاج پیارے آقا کی سنت امامہ شریف کو سر پہ سجایا گیا ہے۔ جب اس تاج کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے، جو کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا تاج پہنائے گا، اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے گھر والے بھی آج خوش ہیں، پورے سب لوگ خوش ہیں، اور یہ خوشی ہی کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایک حافظ بنے ہیں، آئندہ سال اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، اور حفاظ کرام یہاں سے بستی سے نکلیں۔ آئیے علماء کرام کا بھی استقبال ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، اور حافظ کلیم صاحب کا بھی استقبال پھولوں سے کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر توجہ کر کے مجھے سماعت کریں، اس لیے کہ میں زیادہ وقت نہیں، اس لیے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بہت جلدی میں آپ کو کچھ سنانے کی کوشش کروں۔ آئیے ایک بار مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے اللہ کی شان دیکھو کہ دونوں عالم میں تیرے حکم کو چلتے دیکھا، الہی دونوں عالم میں تیرے حکم کو چلتے دیکھا، بن تیرے حکم کے پتا بھی نہ ہلتے دیکھا۔ اے لوگو جب تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا،
تو پھر ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر کے پریشان مت ہونا، ان آنے والی پریشانیوں کا سامنا کر کے پریشان مت ہونا۔ جب تمہارے دل نے کہا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر مصیبت میں ہو تو خدا کو یاد کرنا، اگر پریشانی میں ہو تو خدا کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، کیسا ہی مرحلہ سامنے آئے، اگر تو تنہائی میں بیٹھ کر، اگر جنگل میں بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کرے گا تو اللہ تیری جنگل میں مدد فرمائے گا۔ اگر تو اپنے مکان میں بیٹھ کر کے خدا کو یاد کرے گا، اللہ تیرے مکان میں تیری حفاظت فرمائے گا۔ شاعر نے کہا، شاعر پکار کر کہتا ہے کہ دونوں عالم میں تیرے حکم کو چلتے دیکھا، بن تیرے حکم کے پتا بھی نہ ہلتے دیکھا۔ کون کہتا ہے کہ دشمن نہیں جینے دیتا، گود فرعون موسیٰ کو ہی پلتے دیکھا، گود فرعون موسیٰ کو ہی پلتے دیکھا۔ توجہ میری طرف رکھے، نبی کی شان دیکھو، نبی کی محبت میں آ کے بیٹھے ہو، نبی کے پیار میں آ کے بیٹھے ہو۔ جب کسی عاشق نے، جب نبی کے دیوانے نے جب گنبد خضرا کو دیکھا تو کہنے لگا بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا۔ سبحان اللہ تو کہیں کم سے کم، مجھے پتہ لگے کہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں کہ بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا۔ زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا۔ زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے، اور چمکتا آسمان پہ چودھویں کے چاند کو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ ارے چاند پر ناز کرنے والوں، اس چاند کے حسن سے پوچھ کے دیکھو، اے چاند تجھے خوبصورتی کہاں سے ملی ہے؟ اس چاند سے پوچھو کہ تجھے چمک کہاں سے ملی ہے؟ تو آؤ، ایک شاعر نے اور کہا کہ عشق شہ امم کے طلبگار آئے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں، جتنے یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں یہ نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ نبی کا دیوانہ کہتا ہے کہ عشق شہ امم کے طلبگار آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں وفادار آئے ہیں۔ اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو، اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو، بی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں، بی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں۔ اللہ اکبر، پتا چلا اس چاند کو حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، اس چاند کو نور ملا ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، اس چاند کو خوبصورتی ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ خالی چاند کو نہیں، یہ کہہ دوں کہ آسمان چمکا تو مصطفیٰ کے نور سے چمکا، یہ زمین چمکی تو مصطفیٰ کے نور سے چمکی۔ اللہ اکبر، یہ زمین کے اوپر یہ طرح طرح کے پھل پھول جو چمکدار بنے ہیں یہ مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ جب تمام چیزیں مصطفیٰ کے نور سے چمکا دی گئیں تو بریلی کے تاجدار نے، بریلی کے تاجدار نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اپنے محبوب کے نور سے چمکایا ہے، ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کے نور سے چمکائی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ساتھ میں بات بتاتا چلوں، اللہ اکبر، ایک دیش کے اندر یہ ریسرچ کیا گیا، ویگیانکوں نے ریسرچ کیا آخر یہ دنیا بنائی کس چیز سے ہے۔ اللہ اکبر، ریسرچ کرنے والے مسلمان نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، ریسرچ کیا گیا دنیا بنی کس چیز ہے۔ تو لوگوں نے، ویگیانکوں نے ریسرچ کر کے بتایا یہ دنیا جو بنی ہے گیس سے بنی ہے، یہ گیس سے دنیا بنی ہے۔ اگر گیس نہ ہو تو دنیا نہ ہو، گیس کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی ہے۔ تقریباً 10 سال کے بعد میں دوسرے دیش کے اندر پھر ریسرچ کیا گیا، آخر دیکھے کہ دنیا قائم کس چیز سے ہے، دنیا کو بنایا کس چیز سے ہے۔ میرے جملوں کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، ریسرچ کیا گیا تو پھر انہوں نے 10 سال کے بعد میں حل نکالا، یہ دنیا گیسوں سے نہیں بنائی گئی، یہ دنیا لائٹ سے بنائی گئی ہے، یہ دنیا روشنی سے بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ، جب لوگوں نے ریسرچ کر کے بتایا، ویگیانکوں نے کہہ دیا ہے اس دنیا کو لائٹ سے بنایا گیا ہے، اب چلو تمہیں عالم تصور میں شہر مدینہ لے کے چلتا ہوں، چلو تمہیں مکے کی زمین پہ لے کر چلتا ہوں۔ اے مکے والو، لوگ کہتے ہیں لائٹ، تم لائٹ کو کیا کہا کرتے ہو؟ مکے والے کہیں گے ہم لائٹ کو نور کہا کرتے ہیں۔ تب میں نے کہا اے لوگوں، تم آج کہتے ہو کہ اس دنیا کو لائٹ سے بنایا گیا ہے، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے نور سے
اللہ سبحان اللہ لینا مائک لو یار مرحبا 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 ماشاءاللہ مرحبا بہت خوب ماشاءاللہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ سے نور سے دنیا بنی ہے، جی لوگ نہیں سمجھے کہ میرے مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ہے قول محمد قول سبحان خدا، اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لوگ آج قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ قرآن پڑھ کے کہاں نکل گئے۔ اللہ اکبر، نبی کا قول پڑھتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں مصطفیٰ نے ایسا کہا کیوں ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو بات آ گئی، انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ دے کر کے جاؤں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اے میرے دیوانوں، جب پانی پیا کرو نا تو پانی کھڑے ہو کے مت پیا کرو، پانی کو بیٹھ کر کے پیا کرو۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ مدینے کے سلطان نے کہا ہے کہ پانی کو بیٹھ کے پیو، پانی کو کھڑے ہو کے نہ پیو، آخر مصطفیٰ نے بیٹھ کر پانی پینے کو کیوں کہا؟ اس پر ریسرچ کیا گیا، اس پر سوچ وچار کیا گیا، تو آج ڈاکٹر کہنے پر مجبور ہو گئے جو پانی بیٹھ کر پیتا ہے وہ ٹانگوں کے درد سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بہت خوب، کتنی اچھی بات بتائی ماشاءاللہ۔ وہ ٹانگوں کے درد سے محفوظ ہوتا ہے۔ ارے لوگ تو آج بول رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بول دیا، تو آج میں سندربل کے مسلمانوں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، تم کسی دنیا میں لوگوں کے پیچھے مت جاؤ، ان علماء کے پاس آ کر مصطفیٰ کی حدیثوں کو سنتے رہو، مصطفیٰ کی سنتوں کو سنتے رہو اور سنتوں پہ عمل کرتے رہو۔ سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے اور زندگی میں کامیابی دینا یہ خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، بہت خوب۔ سنتوں کے عامل بن جاؤ گے تو دنیا سے مار نہیں کھا سکتے، جی جی بہت دنیا خوب، تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ کیا بات کہنے؟ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بات بہت آگے نکل جائے گی۔ یہ میلاد رسول نبی کی ولادت کی خوشی میں آپ نے لائٹنگ لگائی ہے، آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، ایک حفاظ اکرام کے استقبال میں آپ نے علماء کو بلایا ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھنا، آپ کا لائٹنگ لگانا، یہ اسٹیج کو سجانا، اللہ اکبر، لوگ کہا کرتے ہیں بتاؤ لائٹنگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں کے علماء نے بتایا ہوگا، لیکن بس بتانا چاہتا ہوں، پوچھو آسمان تجھے کس لیے بنایا ہے، اے پوچھو چاند تو کیوں چمکا ہے، اے آسمان پہ ستارے تم کیوں لگائے گئے ہو، تو پتا چلے گا اللہ خود کہتا ہے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس آسمان کو نہ بناتا، اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس زمین کو نہ بناتا، آسمان پہ ستارے نہ لگاتا۔ اب بلال کو کہنے کی اجازت دے دو، ارے وہ رب ہے، وہ ساری کائنات کا مختار ہے، رب کی پاور یہ ہے وہ آسمان میں چاند کو چمکاتا ہے، اللہ کی پاور یہ ہے وہ آسمان میں ستاروں کو چمکاتا ہے۔ اس نے ستارے لگا کے بتا دیا نبی کی میلاد کی خوشی میں نے آسمانوں پہ ستارے لگائے ہیں، اور سندربل کے مسلمان کہتے ہیں ہم لائٹیں لگا کے بتاتے ہیں خدا نے ستارے لگائے ہیں، ہم کمکمی لگا کر کے میلاد منا۔ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ، جی بہت اچھے انداز میں خطاب۔ کوئی میلاد کیسے مناتا ہے، کوئی کیسے ذکر کیا کرتا ہے، میں یہ بھی کہہ دوں کہ جلوس میں نکلنا ہی میلاد منانا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے اگر اتنا کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا شمس الضحیٰ، بدر الدجا، اگر نبی کے چند الفاظ تم نے اپنے بچوں کے سامنے کر لیے تو بلال کا ایمان کہتا ہے اللہ اکبر، یہ جملے اگر اللہ نے قبول فرما لیے تو کل میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ بہت خوب۔ جی لیکن آپ نے تو الحمدللہ بہت سارا انتظام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس نے میلاد رسول پر 1 درہم یا دینار خرچ کر دیا، جانتے ہو انعام کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں 1 درہم و دینار میلاد رسول پر خرچ کرنے کا ثواب یہ ہوگا کہ جنت میں اس کا رفیق بنا دیا جاؤں گا،
یعنی کہ جنت میں ابو بکر صدیق کے قریب کر دیا جائے گا۔ ہم ایمان والے کہتے ہیں ہم دنیا داروں کی خوشی منا کر دنیا داروں کے قریب نہیں ہونا چاہتے، مصطفیٰ کا میلاد منا کر مصطفیٰ کے یاروں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کے یاروں کے صحابہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور جی بڑی مشہور نعت پاک کے اشعار، وہ زبان وہ انداز میرے پاس نہیں، محبوب بھائی نے آپ کو سنایا تھا، لیکن ہاں اللہ اکبر اگر تم نے ان کو سنا تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے اگر دل میں عشق نبی ہے تو ضرور مچل کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کہنے والے نے کہا کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ کیا کہنے ہوگا، لیکن اس کا لطف لیں حضرت، جی، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ کہنے والا سوال کرتا ہے آدم تم تو صفی اللہ بن کر کے آئے ہو، موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، عیسیٰ تم تو روح اللہ ہو، اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، آخر خدا نے حبیب بنا کے کس کو بھیجا ہے؟ کسی کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا۔ کہنے والا کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ پھر عاشق مچل کے کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ کہنے والا آگے بڑھ کے کہتا ہے آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا۔ اللہ رب کا پتہ کس نے دیا تھا؟ آج جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اس میں 360 بت بنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کا عالم یہ تھا کوئی بارش کا خدا بنا لیا تھا، کوئی روزی کا خدا بنا لیا تھا، کوئی اولاد کا خدا بنا لیا تھا، ان کا ایک خدا نہیں دو نہیں، ان کے تو ہزاروں خدا۔ اللہ اکبر، کعبے میں 360 خدا بنا کر کے بیٹھے ہوئے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب نبی کے دیوانے نے دیکھا مصطفیٰ نے خدا کا پتہ دے دیا ہے تو مچل کر کہا انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پر پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، یہاں روک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، نبی کے دیوانوں ہو مچل جاؤ گے۔ اللہ اکبر، مدینے کی زمین ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، جبریل امین سدرہ کے مکی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اللہ نے تجھے بڑی طاقت و پاور دی ہے۔ جملے میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ مسلسل پروگرام کی وجہ سے آواز جو ہے منتشر ہو رہی ہے، لیکن پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، جبریل امین نبی کی بارگاہ میں ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑا حسن بھی دیا ہے، اللہ نے تجھے پر بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن بتا تو صحیح، اپنے پروں کو پھیلا کے دکھا تو صحیح، اللہ نے تجھے کتنے پر دیے ہیں، ان پروں کی شان کیا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں، لیکن پر کھولوں گا زمین چھوٹی پڑ جائے گی، میرے پر بہت وسیع ہے، میں زمین پر پروں کو کھول کے نہیں دکھا سکتا۔ اگر میرے پروں کا حسن دیکھنا ہے، اگر میری شان کو دیکھنا ہے، اگر میرے پروں کو دیکھنا ہے تو تمہیں سدرہ پہ آنا ہوگا، تمہیں میرے مکان پر آنا ہوگا۔ جب تم سدرہ پہ آؤ گے تمہیں پروں کو کھول کے دکھا دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا تھا معراج کی رات میں، میرے مصطفیٰ سدرہ پہ جا کے کہتے ہیں اے جبرائیل تو نے کہا تھا اگر میرے پروں کو دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا، دیکھ عبداللہ کا بیٹا، دیکھ آمنہ کا لگتے جگر، دیکھیے مدینے کا سلطان، دیکھیے خدا کا حبیب سدرہ پہ آ گیا ہے، اب دکھا اپنے پروں کو کھول کر۔ تو جبریل نے پروں کو کھول کے دکھایا، میرے مصطفیٰ نے اللہ نے جو طاقت عطا کی تعریف کرنے لگے، لیکن مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آ کر کے دیکھ لیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو دنیا میں 70,000 پردوں میں آپ کے حسن کو چھپا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل چاہتا ہے بغیر پردوں کے حسن کو دیکھ لیا جائے، بغیر پردوں کی خوبصورتی کو دیکھا جائے۔ تب میرے مصطفیٰ کہتے جبریل جب میں نے زمین پر کہا تھا تو تو نے مجھے سدرہ پہ بلا کے کہا، آج آمنہ کا بیٹا کہتا ہے اگر تجھے میرا حسن دیکھنا ہے تو
सिदरा से आगे जाना पड़ेगा, सिदरा वाले मेरे हुस्न की ताब ना ला सकेंगे। तो जिब्रील को कहना पड़ा था कि तुमको जिब्राइल को न कहना पड़ा, तुम तो मदीने के सुल्तान हो और सिदरा पे आ गए हो और मैं सिदरा से आगे जा नहीं सकता। तब नबी ने कहा था कि देख ले, मुझ मोहम्मद की शान ये है जो जिब्रील फरिश्तों का सरदार भी पहचानता। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मकामे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा बिलाल रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह, बहुत खूब। जिब्राइल के परों की शान जाकर के मुस्तफ़ा ने सिदरा पे देखी, लेकिन सिदरा के मक्की की ताब नहीं थी कि मुस्तफ़ा के साथ सिदरा से आगे बढ़ जाते। पता चले आज के लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को अपनी तरह, अरे जिब्राइल देख, नबी की हुस्न को देखने की बात करता है, सिदरा से आगे जाने की बात नहीं करता। इसलिए कि जिब्रील को पता है मैं फरिश्तों का सरदार बना हूँ और सिदरा से आगे जाने वाला मेरा भी सरदार बना करके भेजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरा भी सरदार बना करके भेजा गया है। जी। अर्श आज़म पर पहुंचे तो रब ने कहा, महबूब आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है, महबूब आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। लेकिन बात आ गई, आगे कहने वाले ने कहा, आप मुख्तार हैं इसलिए मांगता हूँ। इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैं मफहूम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुख्तार हैं इसलिए मांगता हूँ, वरना मोहताज से मांगता कौन है, क्या कहने, मोहताज से मांगता कौन है। अल्लाह अकबर। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब मैंने तुमको आलमीन यानी कि जहानों के लिए, आलमीन कहा, आलम नहीं कहा, यानी कि जमीन वाले, आसमान वाले, जमीन की तह के अंदर है, आसमानों के ऊपर है, बल्कि जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। यहाँ खाली मुसलमान नहीं कहा, बल्कि यूं कहा कि सबके लिए। अब मुझे कहने दो, मुस्तफ़ा अपनों के लिए रहमत बन करके आए, मुस्तफ़ा गैरों के लिए रहमत बन करके आए, मुस्तफ़ा बच्चों के लिए रहमत बनकर आए, जवानों बूढ़ों के लिए रहमत बनकर आए, मुस्तफ़ा इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मुस्तफ़ा जिन्नातों के लिए रहमत बनकर आए। बस एक जुमले में कह देता हूँ, मुस्तफ़ा कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। आओ, नबी का मिलाद तुमने बहुत सुना है, नबी की मिलाद के चर्चे बहुत सुने हैं। आओ चलते ही आमीना के मकान पर। ऐ सैयदा आमीना, ऐ प्यारे आका की अम्मी जान, अल्लाह अकबर, जब तुम्हारा लाल दुनिया का सुल्तान बनकर के तुम्हारी गोद में आया था, आप बताओ तो सही आने का अंदाज क्या था, आप बताओ तो सही आने का अंदाज क्या था। कुर्बान जाइए, मजे लीजिए। सैयदा आमीना कहती है, मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर मोहम्मद जब आया था, अल्लाह अकबर, यूं कह दूं कि जब तुम्हारा मेरा बेटा आता है तो रोता हुआ आता है, कभी माँ की मोहब्बत को तलाश करता है, कभी बाप की मोहब्बत को तलाश करता है, बेटा रो करके कभी दूध के कतरों को तलाश करता है। ए आमीना, बता तो सही, जब तुम्हारे लखते जिगर मक्के में पैदा हुए, जब तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मोहब्बत को तलाश किया, जब तुम्हारे बेटे ने अब्दुल्ला की मोहब्बत को तलाश किया, जब तुम्हारे बेटे ने दूध के कतरों को तलाश किया, सैयदा आमीना कहती है, लोगों, मेरे बेटे ने मेरी मोहब्बत को नहीं ढूंढा, जब पैदा हुआ अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर अल्लाह की हम्द करने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा, अल्लाह का जिक्र करने लगा, और खुदा का जिक्र करने के बाद अपनी उम्मत को याद करने लगा, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाला। अरे तुम कहते हो मिलाद क्यों मनाते हैं? अरे जो नबी पैदा होकर अपनी माँ की मोहब्बत को नहीं, अपनी उम्मत की दुआएं कर रहा हो, उस महबूब की मिलाद हमें कितने शौक से मनाते। बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या माशाल्लाह, पता मिल गया, बहुत खूब। खुदा का जिक्र करके अपनी उम्मत को याद कर रहा हो, अगर वो उम्मत मुस्तफ़ा को भूल जाओ तो हमारी ज़बान में कहते हैं नमक हराम होती है। वो जो औलाद होती है ना बाप की, अल्लाह अकबर, वो नमक हराम होती है, अल्लाह अकबर वफादार नहीं होती। और जो अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा का सदका खाने वाले हैं, नबी के पैगाम पर अमल करने वाले हैं, वो लोग अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं। और मुस्तफ़ा का मिलाद खाली रबीउल अव्वल शरीफ में नहीं, अल्लाह अकबर यूं कह लिया जाए, हम तो मिलाद खुशी का मौका हो तब नबी का मिलाद कर दिया करते हैं, गम का मौका होता है तब नबी का मिलाद किया जाता है। जानते हो अल्लाह अकबर
اکبر مصطفیٰ دنیا میں آ گئے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا میں نے ایک کپڑا ڈالا, لیکن جب میرا لخت جگر محمد, میں نے اس کے حسن کی روشنی میں اللہ اکبر, جب تمہارا بیٹا ہو اللہ اکبر کیوں کہہ دوں کہ گھر میں اندھیرا ہو جائے, لیکن آمینہ کا لال آیا. حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے بصرہ کے اندر چرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا تھا. اللہ اکبر, پتا چلا تبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ تمہاری چمک سے آمینہ جب بصرہ کے اونٹوں کو دیکھ سکتی ہے, جب چمک کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا, نبی کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو ہم کہتے ہیں جو نبی کے نور کے قریب ہوتا ہے تو دور تک دیکھ لیتا ہے, تو وہ محمد کیوں نہ دیکھے گا کہ آج سندربل کے مسلمان میری میلاد منا رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں. جی جی یہاں دیکھنے پہ ایک بات یاد آ گئی کہ ہم مدینے سے دور ہیں مانتے ہیں, ہم مدینے سے دور ہیں مانتے ہیں, لیکن مصطفیٰ تو ہم سے دور نہیں ہے, نبی تو ہم سے دور نہیں ہے. ہم مدینے سے دور ہیں لیکن مدینے والا ہم سے دور نہیں. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں. جب دوپہر کا وقت ہو جائے نا, سورج پورے شباب کے ساتھ چمک رہا ہو, تو اس دوپہر کے وقت میں ایک پتھر لینا, ایک آئینہ لینا اور اسے ایک زمین پر رکھ کر کے دیکھنا, سورج کے سامنے رکھ دینا, پھر پتھر پر نگاہ ڈالنا تو پتھر پہ کچھ اثر نہیں ہوگا, پتھر میں کچھ دکھائی نہیں دے گا. پھر آئینے پر دیکھنا تو آئینے میں ایسا لگے گا جیسے آسمان کا سورج آئینے میں چلا آیا ہے, جیسے آسمان کا سورج آ گیا ہے. اب مجھے کہنے دو, جس کے دل نبی کے بغض میں پتھر ہو گئے ہیں, نبی ان سے دور ہوتے ہیں, اور جن کے دل مصطفیٰ کی محبت میں آئینہ ہوا کرتے ہیں ان کے سینوں میں محمد ہر وقت رہا کرتے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت حق کے خطابت ادا کر دیا ماشاءاللہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ, شہنشاہ خطابت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے اسٹیج کے ہمارے یہ رفیق ہمارے ساتھی بڑا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ بھی دعاؤں سے ضرور نوازیں گے. میں نے اور آسان کر دیا لیکن اسے اور آسان کر دیتا ہوں. میں اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا جس کے دل بغض نبی سے پتھر ہو چکے ہیں, نہ نبی ان کے قریب ہیں نہ وہ نبی کے قریب ہیں, اور جس کے دل نبی کی محبت میں آئینہ ہو چکے ہیں. آؤ اسے آسان کر کے بتا دوں. اللہ اکبر, یہ وقت جو ہے معراج کا یا ہجرت کا نہیں, لیکن جھلکی دینا چاہتا ہوں. کبھی کسی موقع پر رب نے چاہا ملاقات ہوئی تو ذکر کروں گا, لیکن ایک جھلکی اس سے ملتی جلتی بات ہے. جب میرے مصطفیٰ مکے کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو اپنے بستر پر کس کو لٹا کر کے گئے تھے, اپنے بستر پر کس کو لٹا کر گئے تھے, حضرت علی کو, حضرت علی کو بستر پر لٹا کر کے گئے تھے. بڑی سوچ میں کچھ جھلکی ہے. مصطفیٰ مدینہ پہنچ گئے, صبح کو کفار مکہ نے دیکھا بستر نبی پہ علی لیٹے ہیں. علی سے کفار مکہ نے پوچھا تھا علی نبی کہاں چلے گئے, علی نبی کدھر چلے گئے, تو علی نے کفار مکہ سے کہا تھا نبی کو دور بتاؤں یا قریب بتاؤں. جملے کو یاد رکھیں, علی نے کہا نبی کو دور بتاؤں یا قریب بتاؤں. تب کفار مکہ نے کہا تھا علی یہ کیسی بات کرتے ہو, نبی دور ہو تو دور بتاؤ, نبی قریب ہو تو قریب بتاؤ. تو مولا علی نے کہا تھا اے مکے والو, اگر نبی کو دور دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ مدینے میں ہے, نبی کو قریب دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے سینے میں ہے. علی نے بتا دیا جو نبی سے محبت کرتا ہے محمد اس کے سینے میں رہا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا عشق رسول پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مدینے میں قریب ہیں علی کے سینے میں. ہم بھی تو کہا کرتے ہیں ہماری اوقات نہیں, ہماری حیثیت نہیں کہ ہم پل بھر میں مدینہ جائیں, لیکن نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے. وہ جب چاہیں چلے جاتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جل بگر ہو جاتے ہیں. نبی محتاج نہیں, اللہ نے دنیا میں مختار بنا کے بھیجا ہے. ہم کون ہوتے ہیں نبی کو مدینے میں قید کرنے والے؟ ماد اللہ, ہماری کیا اوقات ہے ہم نبی کو قید کر دیں جب اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر, تو مصطفیٰ مختار بن کر کے آئے ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی ماشاءاللہ. نبی کا میلاد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کا میلاد عاشق سنے تو مچلتے ہیں. جی جی, اس لیے کہ کسی عام انسان کا میلاد تو نہیں ہو رہا, یہ میلاد اللہ کے حبیب کا ہو رہا ہے. یہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو یہ تو نبی کی شان ہے, لیکن نبی سے آنے سے پہلے بھی علماء بیان کرتے ہیں
ہیں حضرت آمینہ جب کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی، میں جھلکیاں دوں، ہو سکتا ہے آپ نے پورے واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن مزہ میں آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ کے شکم میں جب مصطفیٰ کا نور آرام کر رہا تھا، سیدہ آمینہ چلتی تھی، کنویں پر پانی لینے کو جاتی تھی، اللہ اکبر، سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب میں کنویں کے دور ہوتی تھی تو پانی زمین کی تہ میں ہوا کرتا تھا، جب میں کنویں کے قریب جاتی تھی تو پانی کناروں پہ آ جاتا تھا۔ میں نے پانی سے پوچھا تھا، اے پانی بتا تو زمین کی تہ سے کناروں پہ کیوں آتا ہے؟ تو پانی نے کہا تھا، اے بلال پوچھتا ہے تجھے پتا نہیں نبی کی ماں آ گئی ہے، اور جہاں نبی کی ماں ہے نبی کا نور ہے، میں نبی کا استقبال کرنے آ جاتا ہوں، نبی کی تعظیم کرنے آتا ہوں۔ مکے کی عورتیں آمنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر دامن کو پکڑ کے کہتی ہیں، آمنہ تو پانی بھر کے جلدی نہ جایا کر، اس لیے کہ جب تک تو کنویں پہ رہتی ہے یہ پانی کناروں پہ رہتا ہے، اور تم کنویں سے چلی جاتی ہو تو پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ ارے نبی کے آنے سے پہلے کنویں کا پانی نبی کی میلاد منا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ثبوت پیش کیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آنے کا پتہ دے رہا تھا، اور میں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کی عشق میں بول کر کہوں تو یہ کہوں گا، تم کہتے ہو یہ مسلک بریلی سے چلا ہے، ابھی تو محمد دنیا میں نہیں آئے ہیں، پانی نے کھڑے ہو کے بتا دیا جو مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تعظیم میں پانی کے ادب سے سمجھو، کیا کہنے، بہت خوب۔ کی تہ سے کناروں پر آ گیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے ہیں مصطفیٰ پر، آؤ تھوڑا سا پیغام بھی آپ لیتے چلیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے رحمت بن کر کے آئے ہیں؟ اب نبی کی سیرت بھی سنیں اور اپنی زندگی پر غور بھی کریں کہ ہم نبی کا جھنڈا لے کر اپنی بستیوں میں گھومتے ہیں، کیا نبی کی سنتوں کے حامل ہم ہیں؟ کیا نبی پاک کی سیرت پہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے، میرے مصطفیٰ مدینے میں ہے، مدینے میں ایک بیوہ عورت بھی رہا کرتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اس عورت کا کام کیا ہے؟ یعنی کہ بیوہ ہے، شوہر نہیں، وہ امیروں کے مکان پر جا کر کے لوگوں کے برتنوں کو صاف کرتی ہے، لوگوں کے مکانوں میں پوچھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، تو شام کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کبھی مل جاتا ہے، کبھی فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹی سی بچی بیوہ کی ہے، وہ مسلمان تو نہیں، ابھی نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، جب بیوہ کمزور ہو گئی، جب اللہ اکبر بیماری نے گھیر لیا، ایک دن کا فاقہ ہوا، بچی سے اب برداشت نہ ہو سکا۔ قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو، وہ بچی نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے امی جان تم اجازت دے دو، میں امیروں کے دروازے پہ جا کر کھانا مانگ لوں، روٹی کا ٹکڑا مانگ لوں، ایک وقت کا کھانا مانگ لوں۔ تب ماں نے کہا تھا، بیٹی مت جا، یہ امیر تجھے کچھ نہ دیں گے، یہ امیر تیری جھولی میں کچھ نہ ڈالیں گے۔ لیکن بیٹی نے ضد کی تھی، ماں اب بھوک کے بغیر رہا نہ جاتا، اب بھوک مجھے ٹکنے نہیں دیتی، اب بھوک مجھے کمزور کرتی ہے۔ اس بچی نے ماں سے اجازت لی ہے اور ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بچی امیروں کے دروازے پہ جا کر کے بجاتی ہے۔ کوئی امیر غریب دیکھ کے دھکا مارتا ہے، کوئی دروازے کو کھولتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے دروازے کو دیکھ کر کے بند کر لیتا ہے۔ کسی مدینے کے امیر نے، یعنی کہ کسی نے کوئی ٹکڑا نہیں دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بچی آ گئی اپنی ماں کی آغوش میں، آ کر کہتی ہے، ماں مجھے جان سے مار دے، اب زندگی کا کیا ہوگا جب مجھے کھانا نہ ملے گا؟ یہ امیر ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، پھر جی کر کے کیا ہوگا؟ جب ماں سے موت کا سوال بیٹی نے کیا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب تمہارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ جب اس بیوہ کی بیٹی نے کہا ہوگا، اے ماں مجھے گلا گھونٹ کے مار دے، بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ لیکن ماں سے دل رہا نہ گیا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی ان امیروں نے کچھ نہیں دیا، یہ کچھ دے بھی نہیں سکتے، لیکن میں تجھے ایک چوکھٹ کا پتہ دیتی ہوں، تجھے ایک در کا ایڈریس دیتی ہوں، جہاں مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، جہاں مسلمانوں کے نبی کی چوکھٹ پہ چلی جا،
مانگنے سے زیادہ دیا جائے گا، سوال کرنے سے زیادہ دیا جائے گا، لیکن اللہ اکبر ماں کہتی ہے بیٹی ہم ان کا دین نہیں مانتے، ہم ان کے خدا کو نہیں مانتے، ہم ان کے مذہب کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ان کا مذہب دوسرا ہے، وہاں جا کے کلمہ مت پڑھ لینا، وہاں جا کے ان کا دین مت اپنا لینا۔ بچی نے کہا تھا ماں میں کلمہ پڑھنے نہیں بلکہ بھوک مٹانے کو کھانا لینے جاتی ہوں۔ یہ بچی چلی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے، یہ بھوک کی ماری یہ فاقہ کیے ہوئے بچی نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کے در پہ دستک دی ہے، آواز دی ہے، مصطفیٰ آئے ہیں دروازے پر، اور ایک بچی کو دیکھ کر پکار کر مچل کر کہا آئے بیٹی کس لیے کھڑی ہے؟ جب اتنا سنا تو بچی کی چیخ نکل گئی، بیٹی رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا آئے بیٹی کا بتا تکلیف کیا ہے، بتا رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، تو چیخ کر رونے کیوں لگی؟ اس بیوہ کی بیٹی نے کہا تھا اے مسلمانوں کے پیغمبر میرا باپ نہیں ہے، مجھے آج تک مدینے میں کسی نے بیٹی کہہ کر کے نہیں پکارا، آج میں نے کسی مرد کی زبان سے بیٹی سنا، مجھے باپ کی محبت یاد آ گئی، مجھے بابا کا پیار یاد آ گیا، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹی کہہ کر سینے سے لگا تھا، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے گودی میں اٹھا کر کے کھانا کھلاتا، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں کمزور ہو گئی ہے، یہ مکے والے ظلم کیا کرتے ہیں، یہ مدینے والے کھانے کو نہیں دیتے، میں بھوکی ہوں، میری ماں بھوکی ہے، کچھ مل جائے تو شکریہ۔ میرے مصطفیٰ نے اس بچی کی زبان کے جملے سنے، اندر جا کر کے جو کھانے کا سامان تھا نبی لے کر کے آئے اور بچی کو قریب بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی آنے والی جو بچی ہے اس نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے نبی کے دین کو نہیں مانا ہے، اس نے ایک خدا کو نہیں مانا ہے۔ آج دنیا میں لوگ کرتے ہیں یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، مدینے کے اندر مکے کے اندر مصطفیٰ نے کہا اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر ہندو ہے تیرا بھائی ہے، اگر پڑوسی ہے تو یہ مت دیکھ کہ غیر مسلم ہے، بلکہ نبی کی سیرت یہ ہے کہ غیروں کو سینے سے لگا لے، اپنے اخلاق کو پیش کر لے، جب تم ان سے محبت کرے گا تو اگر نبی کو اچھا نہیں کہیں گے نبی کو برا بھی نہیں کہیں گے، لیکن بلال کا ایمان کہتا ہے جب تیرے اخلاق کو دیکھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے جب نبی کے غلام کا عالم یہ ہے تو مدینے کے سلطان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب تیرا اخلاق جی اچھا ہوگا، بہت اچھا بیان ماشاءاللہ اچھا ہوگا تو یہ ضرور کہیں گے نبی کے غلاموں کا کردار یہ ہے تو ان کے آقا کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ لیکن آج معاملات یہ ہیں باپ بیٹے سے راضی نہیں، بیٹا باپ سے راضی نہیں، بھائی بھائی سے راضی نہیں۔ بتاؤ کیا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے؟ بتاؤ کیا نبی کی سیرت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے غیروں کو گلے لگا کے بتا دیا، اپنوں کو قریب کیا، دوسروں کو قریب کیا۔ جب مصطفیٰ مکے میں آئے تھے بتاؤ سارے تو دشمن تھے، اللہ اکبر، لیکن 40 سال تک میرے مصطفیٰ نے اخلاق کا پیغام دیا، میرے مصطفیٰ نے سچائی کا پیغام دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، یعنی کہ اللہ اکبر 40 سال تک یہ نہیں کہا مجھے نبی کہو، 40 سال تک یہ نہیں کہا اللہ کو ایک مانو، پہلے اپنے کردار کو دکھایا پھر کہا میرے کہے سے خدا کو مانو۔ تبھی تو ابو بکر صدیق نے کہا جو 40 سال سے جھوٹ نہ بولا وہ آج جھوٹ کیا بولے گا۔ تبھی تو عمر بھی پکار کر کہنے لگے جس کے اخلاق کا عالم یہ ہے، جس پہ نازل ہونے والے قرآن کا عالم یہ ہے، اس کے بھیجنے والے خدا کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اخلاق ہم بھول گئے، جی کردار کو ہم نے بلا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے اس بچی کو اپنے قریب بٹھا کر کے کھلانا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، بچی کبھی مسکراتی ہے کبھی روتی ہے۔ میں نے تصور میں کہا بیٹی آج تو پیغمبر کے قریب بیٹھی ہے، آج تو نبی کے قریب بیٹھ کے روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ باپ کی محبت یاد آتی ہے، مسکراتی اس لیے ہوں کہ باپ نہیں باپ کی محبتیں مل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں
किसी यतीम से मोहब्बत करो। अगर तुमने यतीम से मोहब्बत की और मोहब्बत में बस शफकत से हाथ उसके सर पे रखा, जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आएंगे अल्लाह ताला हर बाल के बदले में नेकियां अता। हम ईमान वाले हैं, बस हमें कुछ देना नहीं है। यतीमों गरीबों से प्यार करो, अल्लाह अता करने वाला है, उनके सदक़े में अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तुमने देखा होगा किसी अमीर को कोई तोहफा दे के आओ तो तुम्हारे तोहफे को दराज में डाल देते हैं, कोई अहमियत तो कदर नहीं होती। लेकिन किसी गरीब को अगर आप कमतर से कमतर भी तोहफा दे दे, अगर किसी गरीब को कोई चादर दे दे, किसी गरीब को कोई अल्लाह अकबर पुराना रखा हुआ एक जोड़ी कपड़ा दे दे, उसकी ज़बान दुआ देते देते नहीं रुकती। आपकी औलाद को दुआ देती है, आपके घर वालों को दुआ देते हैं, ये गरीब दुआ देते हैं और दुआएं इंसान के मुकद्दर को बदल दिया करते हैं। लेकिन बात बहुत आगे निकल जाएगी, इसलिए कि मुझे मालूम है आप थके हुए हो, तभी गर्दन हिला के काम चला रहे हो। अगर आप थके हुए नहीं होते तो आप ज़बान हिला के काम चलाते, कभी हाथ उठा के बताते हमारा जिस्म थका नहीं है, ना ज़बान थकी है और नबी के आशिक थकते नहीं। तुमने देखा नहीं मक्के के अंदर उमैया मारते मारते थक गया और नबी का गुलाम बिलाल या नबी कहते कहते थका नहीं, बल्कि नबी कहते कहते दुनिया से चला गया और ज़माने वालों को बता दिया ये जिस्म भी नबी का है, ये जान भी नबी की है, ये माल भी नबी की है, ये तो एक जान दी है। अल्लाह 70 जाने देता तो बिलाल मुस्तफा पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे अब लगा कि लोगों के समझ में आ रहा है जी, अब लगा मुझे। ये तो सब जानते हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, बैठे हुए हैं, ये तो मुझे पता है, सब जानते हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, इनका प्यार है, मुझे यहाँ ला करके बिठा दिया है। लेकिन मुझे लगा मैं दुआ देता हूँ भाई को, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन, आमीन। अल्लाह इनको करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। तुम में से किसी ने आमीन नहीं कहा? जी कहिए आप लोग आमीन। बन जाएंगे तुम्हारे भाई हैं, इस्लामी भाई, कुछ तो जी, फायदा जी, होगा। चलो कोई बात नहीं। मैं जिक्र कर रहा था मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीब बच्ची बैठ कर के खाना खा रही है। बात चली? जी जी। बच्ची खाना खा रही है, नबी खाना खिलाते हैं। बच्ची को जो खाना बचा, मेरे नबी ने कहा बेटी जा इस खाने को लेकर चली जा और अपनी माँ को भी खिला देना। बच्ची ने एक गुजारिश और की थी, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, ऐ मुसलमानों के नबी, बात ये है मेरी माँ के सर पे जो चादर है, मेरे माँ जिस चादर से अपने जिस्म को ढका करती है वो चादर पोशीदा हो चुकी है, वो चादर पुरानी हो गई है, अब उससे बाल नहीं छिपते, अब उससे जिस्म झलकता है, अब उससे जिस्म का पर्दा नहीं होता। मेरे मुस्तफ़ा ने इतना सुना कि खातून के बाल दिखते हैं, अल्लाह अकबर, खातून के अल्लाह अकबर जिस्म झलकता है। मुस्तफ़ा ने अपनी कमली को उतार के दे दिया, अपनी चादर को बच्ची के हवाले कर दिया। जानते हो कौन सी चादर थी? वो चादर थी जो नमाज़े फजर के बाद इमाम साहब कहते हैं या अल्लाह कल क़यामत के दिन महबूब की चादर में जगह दे देना। वो चादर थी मुस्तफ़ा की, जिस चादर का सदका मांगते हैं, जिस चादर का वसीले से दुआएं कबूल होती है। मुस्तफ़ा ने चादर को निकाल कर कहा अब तुम जरा गौर करो। जब मुस्तफ़ा ने सुना कि खातून का जिस्म झलकता है, बालों की स्याही नजर आती है, पर्दा नहीं होता, तो नबी ने चादर को उतार दिया। अब तुम गौर करो अपने घरों के माहौल को। मुस्तफ़ा बाल ढकने के लिए नबी ने चादर को उतार के दे दिया। तुम नबी के गुलाम कहलाते हो, तुम नबी की सीरत पे अमल करने वाले कहलाते हो। जब तुम्हारे घर तुम्हारे भाई की शादी होती है, जब तेरे घर तेरे बेटे की शादी होती है, तो तेरी बहन या बेटी पता कैसा लिबास पहनती है। किसी बहन के पास दुपट्टा नहीं, किसी बहन का अल्लाह अकबर आस्तीन छोटी हुआ करती है, किसी के कपड़े टाइट होते हैं कि जिस्म नुमाया हुआ करता है। पता तो फातिमा की कनीज कहलाती है। अल्लाह अकबर, जो नबी एक बेबा
गैर मुस्लिम को नंगे सर देखना बर्दाश्त नहीं करता, क्या तेरी बेटी से मोहब्बत करेगा? अगर तेरी बेटी नंगे सर घूमेगी क्या मदीने का सुल्तान मोहब्बत करेगा? मैं कहता हूँ लोगों, अगर मिलाद रसूल मनाना है एक लाइट कम लगा के जाना, लेकिन सुबह से अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे को डाल देना और कह देना दुपट्टा उतारना ये दुनियादार का काम है और बेटियों के सरों को ढकना मदीने के सुल्तान का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम पेश किया, सुभान अल्लाह। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात तो नहीं करता, बाद घर ऐसे भी है बहुत पर्दे का एहतमाम होता है, लेकिन धीरे धीरे इतना बिगड़ गया माहौल कि अब तो यूं समझो बेपर्दगी से मर्द को शर्म आती है। जी जी, सही औरत है नहीं शर्मा रही है, जी। बेशर्मी इतनी हो गई कि अब कुछ हया बाकी नहीं बची। आपकी दुआओं से सफर पे जाना होता रहता जी है। जी, स्टेशनों पे देखो कि देखते हुए हया आती है। सही बात है। इतने छोटे कपड़े हैं कि मर्द पहनते हुए हया करते, घुटनों से ऊपर। महंगे बहुत है। अल्लाह अकबर, ये कौन है? सब अगर हमारी नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा नबी ने फरमाया बेटी अगर गैर की भी है तो बेटी है। जी जी, बेशक। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी मेरी है। अगर किसी गैर की बेटी को देखो तो अगर तेरे दिल में दर्द बहता है तो नबी का गुलाम है। और किसी बेटी की बेहया बनाता है, अगर उसके पर्दे पे बेपर्दगी पे खुश होता है तो लाख झंडियां मकान पे लगा दे, नबी का गुलाम नहीं होगा। झंडा छत पे बाद में लगाना, अपने सीने में नबी की मोहब्बत का झंडा पहले लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। अब तो एक मसला और है, हालांकि झंडा लगाओ, अब तो 20-20 मीटर के झंडे चलना शुरू हो गए। जी। कि हमारे यहाँ से 20 मीटर झंडा, वहाँ से 50 मीटर का, वहाँ से 15 मीटर का। मैं एतराज नहीं कर रहा, आप लगाइए झंडा, खुशी मनाइए, रब दे रहा है। जी, मगर ये है कि तुम्हारे झंडे तो बड़े हो गए, लेकिन औरतों के पर्दे खत्म हो गए। क्या कहने, सच्ची बात, उस बेशक। कपड़े को वहाँ खर्च ना करते। मुस्तफा छोटी झंडी उठाता, नबी राजी हो जाते, झंडा ना भी उठाता, उस कपड़े से अपनी बहन बेटी के मुंह को ढक दे। कसम खुदा की, जो झंडा उठाने से राजी नहीं होते, मुस्तफा बेटियों के चेहरा ढक देने से राजी हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। मुस्तफा ने चादर को उतार के दिया, बात लंबी होती जा रही है। मुस्तफा ने चादर को दिया, अब बच्ची के चलने का अंदाज देखो। अल्लाह अकबर, तुम दुआ क्या करते हो? इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन जानो तो सही, तुम मदीने की गलियों को देखने की तमन्ना में मचल जाते हो, गुंबद खजरा की खूबसूरती को देखने कर रातों को दुआ करते हो, लेकिन कुर्बान जाओ उसके मुकद्दर पर जिसने नबी के चेहरे को देखा, जिसने मुस्तफा के रुखसार को देखा, जिसने नबी की जुल्फों को देखा, जिसने मुस्तफा का सराफा जिस्म देखा, नूर देखा, नबी का हुस्न देखा। अल्लाह अकबर, बच्ची है बच्ची, अभी उम्र छोटी है, हाथ में खाना वो चादर है, छोटे छोटे कदमों से चलती है, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखती है तो कभी अपने घर के रास्ते को देखती है। और मिसाल दे के आसान कर दूं, जब तुम कभी बाहर जाते हो, अगर तुम्हारा बच्चा गेट पे खड़ा हो तो बाप कभी बच्चे को मुड़ के देखता है, कभी अपने सफर के रास्ते को देखता है। मैंने पूछा था, बाप तुझे दिल्ली जाना है, पलट करके किसे देख रहा है? बाप कहेगा मेरा लहते जिगर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा हुस्न है, ये मेरी आंखों का नूर है। मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूँ, लेकिन बेटे की मोहब्बत दिल में है। मैं कानपुर लखनऊ जरूर जा रहा हूँ, लेकिन औलाद की मोहब्बत है। अब मुझे कहने दो, उसने मुस्तफा के हुस्न को देखा तो बेटी कह रही होगी मैं घर को जरूर जा रही हूँ, लेकिन नबी के हुस्न में मगन हो गई हूँ। अल्लाह अकबर, नबी के हुस्न में गुम हो गई हूँ। बच्ची को जब तक नबी का चेहरा दिखाई दिया, मुस्तफा को देखती रही। जब पोशीदा हो गई, ओझल हो गई आंखों से, अपने घर पर जाकर अपनी माँ को खाना दिया। माँ ने खाना खाया, बेटी ने कहा लो, मदीने वाले ने यानी के मुसलमानों के पैगंबर ने चादर दी है, इस चादर को ओढ़कर अपने जिस्म को छिपा लो। माँ खड़ी होकर कहती है, बेटी हमारा दिल कुफ्र से नापाक है और ये चादर आमना के लाल की पाक है, इस चादर को कैसे जिस्म पे डालूं? चल तू भी मेरे साथ में कलमा पढ़, मैं भी कलमा पढ़कर अपने कुफ्र के अंधेरे को दूर कर कर उस मोहम्मद
محمد کے غلام بنتے ہیں۔ دونوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ بیٹی نے پوچھا تھا ماں جب میں محمد کے پاس گئی تھی تب تو نے کہا تھا دین مت دینا، تب تو نے کہا تھا کلمہ مت پڑھنا، لیکن ماں تو نے اب کلمہ کیوں پڑھ دیا؟ تب ماں نے کہا تھا بیٹی اب میری غیرت نے کہا ہے جو غیروں کا اتنا خیال کرتا ہے اپنوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، جب غیروں سے اتنا پیار کر رہا ہے اپنوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تبھی تو بلال عقیدہ دیتا ہے اپنوں سے محبت یہ ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں میں جس کو پکڑ لیتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے نہ اسے دنیا میں تنہا چھوڑتا ہوں، نہ قبر میں چھوڑا جائے گا، نہ میزان پہ چھوڑوں گا۔ آقا کہتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں محمد امتی کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اپنے امتی کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہاں جنت میں ساتھ لینے سے جی جی ایک جملہ اور یاد آ گیا۔ زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں تھوڑا خواتین کے حوالے اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا نبی اپنے امتی کو تب تک نہیں چھوڑیں گے اگر محبت کی ہے جب تک جنت میں ساتھ نہ لے کے چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ یہاں مجھے ماشاءاللہ بات یاد آ گئی، سفر میں بھی کرتا ہوں، سفر آپ بھی کرتے ہیں، سفر یہ علماء حفاظ بھی کرتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا، بعض اوقات صنم بے وفا۔ جی جی یہ جملہ پڑھ کر کے کچھ لوگ ہنستے ہیں، جی لیکن غور کیا جائے تو جانتے ہو اس نے لکھوایا کیوں؟ جی اس لیے لکھوایا اس نے جس سے محبت کی تھی اس نے بے وفائی کر دی۔ جی اللہ وہ اپنی اس بے وفائی کا اظہار دکھانا چاہتا ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ تو بلال اس کو بتانا چاہتا ہے نادان تو نے پیار ہی اس سے کیا تھا جو تیری دولت سے پیار کرتا ہے، اگر تو مدینے والے سے پیار کرتا تو نبی تیری قبر میں بھی آتے، جنت میں بھی ساتھ لے کے جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہہ دی، سبحان اللہ۔ نبی سے پیار تو کرتا لیکن اللہ اکبر، میری بات چل رہی تھی، اس بچی نے چادر دی نا، آج ہماری بچیوں کی چادر دور ہے اور مجھے سے پتہ لگا جلوس کے اندر، جلوس جو ہے یہ فرض واجب تو نہیں ہے لیکن محبت کی ایک نشانی ہے۔ کسی دنیا دار کے لیے کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے چاہے پردھانی کیوں نہ ہو، کہیں چھوٹے چھوٹے کوئی الیکشن کی بات ہو تو اس کی ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکال دکھانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں اتنے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہیں۔ جلوس نکال کر کسی پردھان کا میں خالی ایک مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں، ہم جلوس نکال کر ریلی نکال کر اس کی بیٹھک پہ جا کر یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ میں ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے قریب رہتے ہیں۔ جب دنیا دار سے محبت دکھانے کے لیے تجھے جلوس نکالنا ہے تو پھر جو لوگ مصطفیٰ کا جلوس نہیں نکالتے ان کو بتا دے تو مانتا ہے نبی کو اپنی طرح، ہم مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو خیر البشر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، مصطفیٰ کو کسی نے بھائی کہا، کسی نے پاگلوں کی طرح علم والا کہا، لیکن جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا کوئی تو مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی پاگل و دیوانہ کہتا ہے، کوئی علم کی توہین کرتا ہے، کوئی اللہ اکبر علم غیب پہ انگلی اٹھاتا ہے، بتاؤ اعلیٰ حضرت تم نبی کو کیا کہتے ہو؟ تو پھر مچل کر کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، یعنی کہ خالق کا بندہ، اللہ کے تو بندے ہیں لیکن ہمارے تمہارے تو آقا بن کر کے آئے، ہمارے تمہارے تو آقا بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اس لیے بتانا چاہتا ہوں خواتینوں یاد رکھو، یہاں میں دو باتیں لے کر کے اور چلتا ہوں ساتھ ساتھ میں۔ جی جی ایک بات یہ بتاتے ہیں خواتین کے تعلق سے اشارہ ملا ہے، ایک تو خواتین مزاروں پہ پہنچ جاتی ہیں، جی جی حق ہے، دوسرا جلوس میں یعنی جہاں نہیں جانا ہے وہاں جائیں گے، محرم میں بھی اور جہاں جانا ہو وہاں نہیں جائیں گے۔ جی 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 کیا کہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کریں گی، جو نہیں کرنا ہے وہ کیا کرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جلوس میں کیوں جاتی ہو؟ تو ہر خاتون کہے گی ہم نبی کی امتی ہیں، ہم پر بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میں کہوں گا تمہارے لیے نبی نے اجازت نہیں دی ہے، تم مکانوں سے باہر نکلو، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھنے لگو، اگر نبی پہ سلام پڑھنے لگو تو اللہ اکبر، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ درود پڑھنے والے کے
اللہ کے رسول لبوں کو چوم لیتے ہیں، کل میدان محشر میں مصطفیٰ مصافحہ کریں گے، اللہ کے رسول کل میدان محشر میں نجات دلائیں گے۔ تو گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ، باہر نکل کے جلوس میں مت جا، ہو سکتا ہے تیری بے پردگی کی وجہ سے مدینے والا ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر، حق ہے۔ لیکن گھر میں رہو گی تو مدینے والا تم سے راضی ہو جائے گا، بے شک۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر سبحان اللہ۔ خاتون جنت کی کنیز ہو، فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور بتاؤں، آج تمہارے گھروں میں بڑے بڑے موبائل تو سب کے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تک میری سوچ ہے، گھر میں دو تین تو ہوں گے لیکن ایک تو ضروری ہوگا۔ بعض گھروں میں LCD ٹی وی بھی لگی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے بیٹے کو موبائل دیا، اپنے بیٹے کے لیے ڈش لگوائی، LCD لگوائی، ٹی وی لگوا دی، تم نے اپنے بچوں کے شوق کے لیے کسی کو کھلانا کچھ لا کے دیا، کسی لیے کچھ لا کے دیا، یہ بتا تو نے اپنی اولاد کے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب لا کے دی؟ کوئی نبی کی سیرت کی کہانی سنائی؟ کوئی نبی کی سیرت کی کوئی سنت تو نے بتائی؟ تو نے کچھ نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ موبائل تو نے دیا لیکن سیرت مصطفیٰ کی کتاب تو نے نہ دی۔ تیرے گھر میں ٹی وی لگی ہے، تیرے گھر میں موبائل رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو کہ تم اپنے بچوں کو موبائل مت دو، سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، ان کے ہاتھ میں سیرت مصطفیٰ کی کتاب دے دو۔ اب تو علماء نے آسان کر دیا، اگر تیرا بیٹا اردو نہیں جانتا تو ہندی میں لے کے آ جا، انگلش میں لے کے آ جا، ہر لینگویج میں علماء نے کتابوں کو لکھ دیا ہے۔ اب تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اردو نہیں پڑھا تھا، میں ہندی نہیں جانتا تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو کتابوں کو پڑھ کے نبی کی سیرت سیکھ لے، اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو علماء کے قریب بیٹھ کر نبی کی سنتیں سیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ علماء مسجد جگہ جگہ بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ یہ مسجد اس لیے تو بنی ہے کہ نماز پڑھ، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ۔ مجھے بڑی خوشی ہے حافظ قرآن یہاں بنے، کتنی مشقت سے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، پڑھانے والے کی محنتیں کیا ہوتی ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، ایک نمازی اور ایک حافظ قرآن علم کو سیکھنے والا، سب سے پہلے مسجد نہیں بنی تھی، مدرسہ بنا تھا، اور مسجد کہتی ہے سجدہ کر۔ مسجد کیا کہتی ہے؟ سجدہ کر۔ اگر سجدے میں کوئی کمی رہ گئی تو کہتی تیرا سجدہ قبول نہیں۔ مدرسہ کہتا ہے سجدہ کرنا سیکھ۔ تو پتہ چلا مسجد میں جانے سے پہلے مدرسے میں جا، مسجد سجدہ کرنے والے کو بلاتی ہے، ادھر مدرسہ سجدہ سکھانے والے کو بلاتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مدرسہ نہیں ہے یا آپ مدرسے میں جا کر وقت نہیں دے سکتے ہیں تو مسجد میں کچھ وقت دے دیا کریں، آپ تھوڑا تھوڑا علم سیکھ لیا کریں۔ یہاں بات تو یاد، لیکن بتاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا، میں خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا، پردے میں رہنا سیکھ لو۔ زندگی کتنی ہے، 60-70 سال زندہ رہو گی، اس کے بعد تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، نبی کی حدیث کہتی ہے جو دنیا میں اچھی عمل کر کے جائے گا اس کی جنت دنیا میں، تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اے میری تین رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اگر تم بھی جنت کو یعنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتی ہو تو کنیز فاطمہ بن جاؤ، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا سیکھ لو۔ اور یہ مقصد ہے، مزاروں پہ جا کر تم ولی کی بارگاہ میں مانگنا چاہتی ہو، اپنے گھر مصلی بچھا، مصلی پہ سجدہ کر لے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کسی ولی کے وسیلے سے دعا کر لے، اور کہ مولا میری زبان گناہگار ہو سکتی ہے، میرے ہاتھ یہ گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن مولا تجھے میں فلاں ولی کا واسطہ دیتی ہوں، اس کی برکت سے میری دعائیں سن لے، اس کے تبسم سے مجھے عطا کر دے۔ اگر تو اپنے گھر کے اندر بھی ولی سے محبت کرے گی تو گھر میں ولی سے محبت کرنے کا فیضان مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات وہاں چل رہی تھی بچی، جی وہ بچی نے چادر کو دیا تو اس خاتون نے بیوہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ بچی نے پوچھا تھا مجھ سے منع کیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہا وہ جب غیروں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو اپنا کتنا خیال کرتے ہیں۔ جی۔ لیکن یاد رکھے وہاں پر میں کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کیسے پھیلا ہے،
کوئی کہتا ظلم کیا گیا، تلواریں چلی، کچھ ہوا. میں کہتا ہوں دیکھ اس خاتون سے مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا، اسے ابھی کچھ دکھایا نہیں، اسے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اسے چاند کے ٹکڑے نہیں دکھائے، اس کے سامنے سورج کو واپس نہیں بلایا، اس کے لیے پیڑ کو قریب نہیں بلایا، اس کے لیے پتھر سے کلمہ نہیں پڑھوایا، کوئی معجزہ نہیں، بس اپنی محبت کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا. تو وہ خاتون کہتی ہے جب اتنے اخلاق والا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ضرور خدا کا نبی بن کر کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اسلام پھیلا ہے، نبی کی سیرت سے پھیلا ہے، نبی کی سیرت سے ایمان پھیلا ہے. میں بڑی تیزی سے اس لیے کہ میلاد پاک تو بہت سنا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی بات سنا کر کے بات کو آخر کر لیا جائے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آنکھیں اب ہلکی ہلکی بند ہونے لگی ہیں. اللہ اکبر. سیرت پر عمل کیا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، نبی کے اخلاق کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. بڑی سوچ میں بات کروں گا، بات کو پورا کر لوں گا. ایک مسلمان، ایک ایسا غیر مسلم تھا جس نے مصطفیٰ کے حسن کو سنا، نبی کے اخلاق کو سنا، مصطفیٰ کی سیرت کو سنا، نبی کی تمام زندگی کا مطالعہ کیا. نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس غیر مسلم نے فیصلہ کر لیا اب مجھے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا. کیا پڑھا کلمہ، کیا سن کر کے؟ نبی کی سیرت سنی، مصطفیٰ کا طریقہ دیکھا، نبی کی زندگی کو پڑھا اور سنا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ، گھر والوں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو گھر سے نکل جا، نبی کا کلمہ چھوڑ دے. اس نے کہا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو کلمہ نہیں چھوڑوں گا، گھر چھوڑ سکتا ہوں. سب کچھ چھوڑ دیا. بڑی تیزی سے بات کو پورا کروں، سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک شہر میں چلا گیا. وہاں کسی کارخانے میں جا کر کے کام کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کام کرنا شروع کیا. وہاں مسلمان بھی رہا کرتے تھے. یہ تو نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان تھا. وہاں پر اور بھی لوگ پہلے سے مسلمان ابن مسلمان تھے، مسلمان باپ کی اولاد کام کر رہے تھے. اب یہ صبح کو بھی اٹھ کے نماز پڑھتا جیسے اس سے پڑھی جاتی، یہ ظہر کو بھی نماز پڑھتا، یہ عصر کو بھی نماز پڑھتا، یہ گالیوں سے بچتا، یہ گانے سننے سے بچا کرتا. لیکن جو پہلے سے مسلمان باپ کی اولاد تھے وہ گانے بھی سنا کرتے تھے، نمازوں کو بھی چھوڑا کرتے تھے، گالیاں بھی بکا کرتے تھے. اللہ اکبر. سنڈے کا دن، چھٹی کا دن آیا، ان لوگوں نے معاذ اللہ شراب بھی پی لی. وہ شراب کے قریب بھی گئے. اب یہ نو مسلم جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا یہ تعجب میں پڑ گیا. جو قرآن کہتا ہے وہ مسلمان کرتا تو نہیں، جو حدیث کہتی ہے وہ مسلمان کرتا تو نہیں. معاذ اللہ. اس نے کہا قرآن جھوٹا ہے، ان کی حدیث جھوٹی ہے. وہ اللہ اکبر کارخانے کو چھوڑا، اپنے مکان پر چلا گیا. اپنے گھر والوں سے کہا میں نے دین کو چھوڑ دیا، میں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، میں نے نبی کا کلمہ چھوڑ دیا. اپنے مکان پر آ گیا. وہ جو اس کا کارخانے کا جو مالک تھا مسلمان تھا، اس نے فون کر کے پوچھا اے جوان تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اب بتا تو کدھر چلا گیا ہے؟ اس نے کہا اب مجھے مسلمان مت کہنا، میں اپنے دین کی طرف آ گیا، میں اپنے مذہب کی طرف آ گیا، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دیا ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کلمہ کیوں پڑھا تھا اور کلمہ پڑھنا کس لیے چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کلمہ نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا. اس نے مصطفیٰ کی زندگی کو سن کر کے اس نے کلمہ پڑھا. اس نے ابو بکر کی زندگی کو سنا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. عمر کی زندگی کو سنا اس نے کلمہ پڑھ لیا. صحابہ کی سیرت کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن جب ہماری تمہارے اولادوں کو دیکھا وہ کلمہ چھوڑ گیا. اے لوگو ایسے عمل مت کرو جسے دیکھ کر لوگ تمہیں نہیں بلکہ اللہ کے قرآن پر انگلیاں اٹھائے، جسے نبی کی زندگی پہ انگلیاں اٹھائے. ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ دین سے دور جاتے ہیں اور مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات، ماشاءاللہ. جی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر بدزن ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو برا کر رہے ہیں. اے لوگوں اتنے برے مت بن جاؤ کہ تمہاری وجہ سے مصطفیٰ کے دین کو برا کہا جائے، نبی کی زندگی کو برا کہہ دیا جائے. آج جو بھوکتے ہیں نا نبی کی زندگی پر اس کے ذمہ دار آپ اور ہمیں تو ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. ہمیں کچھ پتا نہیں نبی کی زندگی کیا ہے تو آج کچھ بھی ظالم کہتے ہیں، ہم کو سننا پڑتا ہے. لیکن یہ ایمان نہیں کہ تم نبی کی توہین کو سنو. لیکن بس بتانا چاہتا ہوں لوگوں کم سے کم ایسے عمل تو کر لو، اگر دین کو اچھا نہ کہیں تو کم سے کم دین کو برا بھی تو نہ کہیں. نبی کی زندگی کو اچھا نہ کہیں لیکن کم سے کم نبی کی زندگی کو برا تو نہ کہیں. اگر نبی کی حدیث کو اچھا نہ کہیں کم سے کم نبی کی حدیث کو برا تو نہ کہیں. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے اتنا ہی کر لیا تو پھر بلال کا ایمان کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی دین سے محبت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. انشاءاللہ. آپ الحمدللہ مجھے امید ہے ہر
سال ولادت رسول مناتے ہیں، اس سال بھی آپ نے بڑی شان سے منایا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں، رب کریم جس نے اس تمام محفل کے اندر، اس لائٹنگ کے اندر جس طرح بھی تعاون کو پیش کیا ہے، اللہ سب کی اس ہدیے کو قبول فرما لے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں حافظ صاحب کے علم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مجھ سے کہنے سننے میں اغلاط ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔